کیا عبادت کرے؟ بڑا اہم سوال ہے، کیا کیا کرے شب قدر میں؟ تو اب میں نے جیسا بتایا رات شروع ہوتی ہے مغرب سے لے کر تو فجر تک، اس میں 2 نمازیں تو آ گئی، مغرب آ گئی، سورج غروب ہو گیا، رات چالو ہو گئی، مغرب آ گئی اور عشاء آ گئی۔ اس کے علاوہ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح ہم پڑھتے ہیں، تو تراویح کی نماز بھی اس میں شامل ہوگی، مطلب خیام جس کو کہیں گے، رات کی نماز جس میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں وہ بھی شامل ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں جو کہ سب سے افضل نفل عبادت ہے، ٹھیک ہے، عبادتوں کے اندر تو تہجد ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس رات کے اندر ہم ایک حصہ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، مطلب ایک حصہ فجر۔ اچھا یہاں پہ رک کے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، ابھی آپ نے بتایا کہ تہجد بھی پڑھ سکتے، تو کیا تراویح بھی پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد تہجد بھی پڑھنا ہے؟ تراویح پڑھ لیے تو تراویح اور تہجد قیام اللیل یہ ایک ہی نماز ہے جس کے وقت تبدیل ہونے سے نام بدلتے ہیں۔ اگر عشاء کی بات پڑھ لی جائے تو تراویح، رات کے کسی حصے میں پڑھی جائے قیام اللیل، اور آخری وقت میں پڑھی جائے تو تہجد کہا جاتا ہے رات کے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ کچھ بھی کیجیے، مطلب مثال کے طور پر آپ مسجد میں اگر پڑھ رہے ہیں امام صاحب کے ساتھ، تو آپ وہاں اگر پڑھنا چاہ رہے وہ ہوگی، اس کے بعد نفل پڑھیے، پھر رات میں آپ سمجھ رہے ہیں، آپ نفل پڑھیے قیام اللیل، کتنی بھی رکعتیں ہو سکتی، کوئی مسئلہ نہیں، سنت تو 8 ہے، اس سے زیادہ آپ جو نفل کرنا چاہے، چونکہ شب قدر کی رات ہے، آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے اچھا کیا ہو کہ ہم نماز کی حالت میں اپنے رب کے سامنے، تو لہٰذا نمازیں ہیں، فرائض 2 فرض نمازیں آ رہی ہے اس کے اندر، اس کے علاوہ تراویح ہے یا قیام اللیل بولی یا تہجد کی نماز ہمیں پڑھنا ہے، اس کے علاوہ ایک حصہ تلاوت قرآن کے لیے رکھیے، اس کے علاوہ ایک حصہ دعاؤں کے لیے رکھیے، اس کے علاوہ ایک حصہ ذکر و اذکار کے لیے رکھیے، اپنی مغفرت کی دعائیں کیجیے، اپنے حالات کے لیے دعائیں کیجیے، ایک زرین موقع ہے، دعاؤں کا یاد رکھیے، مغفرت طلب کرنے کا دعاؤں کی شکل میں، یہ تمام کام ذکر و اذکار، دعائیں، تلاوت قرآن، رات میں نماز، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عزیز ہم کر سکتے ہیں۔ یہ اچھا اس میں کوئی درس کی محفل بھی لگائی جا سکتی ہے، جیسے یہ دروس کسی علماء کو بلا کر ایک کچھ درس و تدریس کا سیکشن بنایا جائے، تو اس میں ایک آدھا گھنٹوں بیٹھ کے؟ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس رات کا یہ فائدہ اٹھا لیا جائے کہ کسی عالم سے کچھ دینی بات سیکھ لی جائے تاکہ انسان اس پر عمل کرے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن پوری رات ہی نہ ہو کہ مغرب سے لے کر فجر تک یہ درس سن رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ پوری رات کنٹینیوسلی نماز پڑھنا ہی ممکن نہیں ہے، قرآن پڑھنا بھی نہیں، لہٰذا کچھ دیر آپ کو ایسا درس کہیں ہو رہا ہے تو اس کو بھی سن لے سکتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہو جائیں گے، آپ یہ کام بھی بہرحال اس میں کر سکتے ہیں۔ خواتین کس طرح اس رات میں عبادت کرے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو اور آگے بڑھائیں۔ دیکھیے خواتین کا جہاں تک معاملہ ہے